بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، پچھلے دو درسوں سے علم اور علماء ان کی فضیلت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو آج کے درس میں بالخصوص ہم علماء کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ علماء کو اللہ رب العالمین نے اس معاشرے میں جو مقام اور عزت دی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اگرچہ جس معاشرے میں اس وقت ہم جی رہے ہیں اس وقت معاشرے کا سب سے گھٹیا ترین فرد ایک عالم کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کے اچھا یا بہتر ہونے کی دلیل نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جو معاشرہ علماء کی قدر نہیں کرتا، اہل العلم کی قدر نہیں کرتا، اللہ رب العالمین زمانہ پیچھے گزرا ہے، ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ بد کلامی، بد زبانی، توہین، حقارت اگر کسی طبقے کے بارے میں ہماری زبانوں پہ پائی جاتی ہے تو وہ علماء کا طبقہ ہے۔ جبکہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کسی عالم کی بدخوئی کرتا، اس کے بارے میں بد کلامی کرتا، تو اس کے لیے بد دعا کرتے تھے کہ اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، تو ایک اہل اللہ کے بارے میں، اللہ والوں کے بارے میں تو اپنی زبان استعمال کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے علماء کی فہرست کو کالا کرنے کی کوشش بھی کی، علماء کے نام پر دھبا بن گئے وہ لوگ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ عامت الناس نے بھی تمیز ختم کر کے سب کو ایک ہی رنگ میں اور ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو عالم ہے اس کو پہچانیے۔ ہر سٹیج پہ آ کے تقریر کرنے والا، کرسی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے والا، کیمرے کے سامنے بیٹھ کے دو چار دلیلیں دینے والا وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم وہ ہے جس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، اور اس کے پاس سلسلہ موجود ہو، سند موجود ہو، اساتذہ موجود ہوں، ایک پورا سلسلہ موجود ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اس شخص نے کہیں بیٹھ کے علم حاصل کیا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے بردرز کے نام سے۔ دو چار طلباء اٹھے جو انگلش بولنے والے، تھوڑی زبان میں اللہ نے طاقت دی ہے، گفتگو کی طاقت ہے، گوگل پہ بیٹھ کے سرچ کیا، علم سیکھا اور بیٹھ کے تقریریں جھاڑنی شروع کر دیں۔ لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سب کچھ گوگل سے پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر گوگل سے ہی سب کچھ پتہ چلنا تھا تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ یہ ٹیکنالوجی اللہ ان کو بھی دے سکتا تھا، اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ علم والوں کی اور علم کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی؟ صرف اسی لیے کہ یہ کوئی معمولی سلسلہ نہیں ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا سلسلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سیکھنے سکھانے کا حکم دیا ہے۔ تو علماء کی فضیلت پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی توحید کے اعلان کی بات کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل العلم کو ایک بہت بڑا اعزاز اور مقام دیا کہ لوگوں، جب بھی اللہ کی توحید کے اثبات کی بات آئے گی، اللہ کی توحید کے اعلان کی بات آئے گی، تم دیکھو گے کہ علماء یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کی توحید کے اوپر اپنی جانیں دینے والے لوگ ہوں گے، گواہی دینے والے لوگ ہوں گے، توحید کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی توحید کا اعلان اور پرچار کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کی دلیل دی۔ شہید اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے، خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انہ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اس کی ذات کے۔ سب سے پہلے اللہ یہ بات کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد کون گواہی دیتے ہیں؟ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کے بعد فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد علم والے
انصاف کی حدوں پر کھڑے رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اب یہاں پر ذرا تصور کیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے گواہی کی بات کی تو کہا میں اللہ سب سے پہلے گواہی دیتا ہوں، اس کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کس کا ذکر کیا؟ کائنات کی سب سے بہترین ہستیوں کا، علماء کا ذکر کیا۔ یہ نبی تھے، نبوت کے سلسلے ختم ہوئے تو اللہ نے علماء کی ذمہ داریاں عائد کر دیں۔ لیکن علماء کون؟ جو راسخون فی العلم، جن کو قرآن نے کہا ہے عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے علم میں مضبوط ہو، بہترین ہو، پختہ ہو، جس کی کلام میں، جس کی گفتگو میں کوئی کمی نہ ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ کو ملیں گے جو بونگیاں ماریں گے اور اپنے آپ کو عالم ثابت کروانے کی کوشش کریں گے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ علماء جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو ان کی غلطیوں پہ بھی اجر دیتا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا یہ مجتہدین ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد غلطی بھی کرتا ہے، مجتہد صحیح نتیجے کو بھی پہنچتا ہے، لیکن ہر حال میں اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ اگر وہ اجتہاد کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے صحیح مسئلے تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کو دوہرا اجر دیتا ہے، ایک اجر حق بات کو پانے کا اور ایک اجر حق بات کو پانے کے لیے محنت کرنے کا، اور دوسرا فرمایا اگر وہ حق بات کو نہیں پہنچ سکا تو بھی اللہ اس کا اجر دے گا۔ کس چیز کا اجر؟ کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کی بہترین محنت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم، یہ علماء کی جماعت یہ فرشتوں کے بعد روئے ارض پہ سب سے بہترین جماعت ہے۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علماء کی مدح، عظمت، شان خود بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ دین کے بارے میں بات کی اللہ نے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو اہل العلم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ان آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سینوں کی تعریف کی ہے جن سینوں میں یہ آیتیں محفوظ ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، بعض علماء نے اس روایت پر کلام بھی کیا ہے لیکن بعض بیان بھی کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو اکٹھا کر کے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو فرشتوں نے اس وقت کہا تھا طوبى لأجواف تحمل بها وطوبى لألسنة تتكلم بها، یہ کتنی عظیم زبانیں ہوں گی، وہ کتنے عظیم سینے ہوں گے جن میں یہ محفوظ، یہ کتاب، یہ کلام محفوظ ہوگا، وہ زبانیں کتنی مبارک ہوں گی جن سے یہ کلام جاری ہوگا۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو ان زبانوں پہ اور ان سینوں پہ محفوظ ہونے والا ہوگا۔ مبارک بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل العلم کی شان بیان کی ہے کہ اہل العلم وہ ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی آیتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ علماء کو اللہ نے نبیوں کا وارث کہا ہے۔ علماء کو اللہ نے نبیوں کا وارث کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بیان فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اہل الذکر سے جا کے پوچھو۔ تو اہل الذکر کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اہل الذکر سے مراد علماء ہیں، اور علماء کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بدبخت بد نصیب اٹھے اور کسی نبی کو برا بلا کہے، کیا ہم اسے معاف کریں گے؟ جب تک وہ بد نصیب تختہ دار پر نہ لٹکا دیا جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک وہ نشانہ عبرت نہ بن جائے چین سے نہیں
بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کے وارث جو علماء ہیں ان کے بارے میں جو زبانیں بکواس کرتی ہیں ان کا تو کوئی پریشان حال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے عالم کی قدر جانی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے سلف صالحین کی عادت تھی، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہر اس زبان پر اپنی رحمت نازل فرما جو علماء کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور ہر اس زبان کو تباہ و برباد کرتے جو علماء کے بارے میں بد زبانیاں کرتا ہے۔ کوئی تختہ دار پہ لٹکائے نہ لٹکائے، لیکن میرا اللہ اس بات کے فیصلے ضرور کرنے والا ہے جو علماء کی شان میں بدتمیزیاں اور گستاخیاں کرنے والے ہیں۔ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ تو علماء کون ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن پھر وہی بات جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی، ہر عالم نہیں، یہ ان علماء کی بات ہے جو راسخون فی العلم، جو مضبوط اور بہترین علم والے علماء ہیں۔ چوتھے نمبر پر، چوتھی شان، یہ لوگ عظمت والے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور پہ بیان فرمایا ہے کہ میں اللہ ایمان والوں کے درجے بلند کرتا ہوں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ایمان والوں کے جو تم میں سے ایمان والے ہیں ان کے درجات بلند کرتا ہے جنت کے اندر اپنی رحمتوں کے معاملے فرماتے ہوئے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات، لیکن ایمان والوں میں سے جو خاص طور پہ علم والے ہیں اللہ فرماتے ہم نے ان کے لیے خاص اور اعلیٰ اور بہترین درجے تیار کر رکھے ہیں۔ کوئی ایمان والا اس درجے کو نہیں پا سکے گا جو درجہ اللہ رب العالمین نے کس کے لیے طے فرمایا ہے؟ ایک عالم کے لیے۔ اور یہ بات آپ اس سے پہلے درس میں سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی حیثیت اور عظمت عام لوگوں پر، اور عام لوگ کون؟ جو عبادت کرنے والے ہیں، بہترین عبادت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں کے چاند کو آسمان کے پورے ستاروں کے اوپر فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ تو اہل العلم، ایمان والوں میں سے اہل العلم، اللہ ان کے لیے جنت میں خاص درجات اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سی حدیث جو آقا علیہ السلام نے حافظ قرآن کے بارے میں بیان فرمائی، دو حدیثیں۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ حافظ قرآن کے والدین کو ایک تاج پہنائے گا، اور اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ فرمایا سورج کی روشنی سے زیادہ، صرف حافظ قرآن۔ اور وہ حافظ قرآن جو قرآن کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بھی ہے، اللہ فرمائیں گے پڑھتا جا، چڑھتا جا، اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور اس طرح محبت سے قرآن پڑھ کے چڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ جہاں والناس کی سین ختم ہوگی اللہ فرماتے ہم نے وہاں تیرا مقام تیار کر رکھا ہے۔ 6300 کے قریب لگ بھگ قرآن مجید کی آیات ہیں، اگر ایک آیت ایک سیڑھی بھی چڑھے تو 6000 سیڑھیاں کو تھوڑی نہیں بنتی، 6000 سیڑھیاں تو شاید برج خلیفہ میں بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ اتنا بڑا مقام جنتیوں میں اعلیٰ ترین مقام حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا۔ یہ ایک حافظ قرآن کی شان ہے۔ عالم کی کیا شان ہوگی جو قرآن کے معنی کو سمجھنے والا ہے، تفسیر کو سمجھنے والا ہے، نزول کو سمجھنے والا ہے، ہر طرح کی چیزوں کو سمجھنے والا ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، جو قرآن کا ماہر ہے وہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ اس کو ان معزز ترین فرشتوں کی صف میں شامل فرمائیں گے جو فرشتے اللہ رب العالمین کے دربار میں رہتے ہیں۔ عظمت اور شان ہے یہ عالم کی۔ اگلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ عالم کا سلسلہ ایسا ہے، عالم کی انویسٹمنٹ ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کی پروفٹ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کروڑوں روپے دنیا میں انویسٹ کر رکھے ہوں، جس طرح آپ کی آنکھیں بند ہوں گی آپ کی پروفٹ کے سلسلے بند۔ لیکن علم ایسی چیز ہے، آپ نے ضروری نہیں کہ بڑا لمبا چوڑا علم پھیلایا ہے،
آپ نے کسی کو ایک بات ہی بتائی ہے، وہ اس پر عمل کرتا ہے، آپ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن آپ کا سلسلہ جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اذا مات الانسان انقطع من عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ہر طرح کے عمل کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 طرح کے، اور ان 3 میں سے ایک چیز کیا ہے؟ علم ينتفع به، کہ بندہ دنیا کے اندر ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فائدے پہنچ رہے ہیں، انسانیت کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جب تک وہ علم باقی رہے گا، جب تک اس علم کے پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے باقی رہیں گے، اس علم کا اجر چلتا ہی رہے گا۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بیان کرنا چاہوں گا، یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ امام ابو زرعہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت بڑے امام تھے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، اور امام ذہبی نے اور امام خطیب بغدادی نے اپنی کتابوں میں ان کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو زرعہ جب فوت ہوئے تو خواب میں دیکھا، کسی شاگرد کو ملے تو کیا دیکھا کہ فرشتوں کی امامت کروا رہے ہیں خواب میں۔ تو شاگرد بڑا حیران ہوا، جب وہ فارغ ہوئے امامت سے تو شاگرد نے خواب میں استاد سے سوال کیا، استاد جی اللہ کو کون سی ادا پسند آئی کہ اللہ نے فرشتوں کا امام بنا دیا؟ کہا میں جب بھی کوئی حدیث پڑھتا تھا اور بیان کرتا تھا اور لکھتا تھا اور سناتا تھا اور سنتا تھا تو جب بھی یہ لفظ آتا تھا نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درود کی بہاریں اور وہ درود کی کثرت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آج مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ ذرا یہ تصور کریں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری لکھی ہے، ہر حدیث کے ساتھ لکھا ہے جہاں اللہ کے رسول کا نام آیا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے لکھ دیا۔ قیامت تک صحیح بخاری کتنی دفعہ پڑھی جائے گی کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اور یہ درود کے کتنے سلسلے اللہ کے رسول پہ جا رہے ہیں اور اس کا کتنا حصہ اللہ امام بخاری کو عطا فرما رہا ہے، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے علم کی ایک چھوٹی سی مثال، اور کتنے لوگ امام بخاری کی اس کتاب کی حدیثیں پڑھ کے گمراہی کے رستے سے نکل کے ہدایت کی طرف آئے، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے علم کے فائدے، یہ ہے علم کی عظمت۔ دنیا سے چلے بھی گئے، سینکڑوں سال، 1000 سال، 1200 سال گزر گئے امام بخاری کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کا اکاؤنٹ اللہ کے ہاں چل رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کے نام اعمال میں جا رہی ہیں۔ ہر محدث کے ساتھ، ہر عالم دین کے ساتھ ایسا سلسلہ ہے۔ اور آج کی مجلس کا آخری نقطہ، اور اگلی مجلس میں انشاءاللہ 6 نقطے اس مجلس میں، 6 آئندہ مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، دنیا خود ملعونہ ہے، یعنی دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جو دل لگانے کی جگہ ہو، یہ اللہ کی رحمت والی جگہ نہیں ہے، یہ دارالابتلاء ہے۔ وَمَلْعُونَةٌ مَّا فِيهَا، اور ہر وہ چیز جو انسان کے دل کو دنیا سے جوڑ دے وہ بھی ملعون ہے، اللہ کی لعنت والی ہے۔ فرمایا سوائے ان چیزوں کے إِلَّا مَا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ، سوائے 4 چیزوں کے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، ذکر اللہ ومن والاہ، اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور ان سے محبت کرنے والے۔ اور دوسری چیز او عالم او متعلم، یا عالم خیر والا ہے یا علم حاصل کرنے والا خیر والا ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر سب کچھ کیا ہے؟ ملعونہ، لعنت کر دی گئی ہے اس کے اوپر۔ وَمَلْعُونَةٌ مَّا فِيهَا، اور ہر چیز پر لعنت کر دی گئی ہے سوائے علم کے، علم سیکھنے کے، سکھانے کے، اور اللہ کا ذکر کرنے کا، اور اللہ کا ذکر کرنے والوں سے محبت کرنے کے۔ اب بتائیے اس کے بعد دنیا کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ کچھ رہ جاتا ہے دنیا کے پلے؟ کامیابی تو اللہ نے ساری یہیں بیان کر دی ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟
ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، شیطان نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، یہ فکر دے کے کہ دنیا کے اندر جب تک تم جان نہیں مارو گے تب تک تمہیں دنیا نہیں ملے گی، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ دنیا اللہ نے تمہیں دینی ہے، آخرت کے لیے جب تک جان نہیں مارو گے تمہیں آخرت میں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ملنی ہے۔ بڑے بڑے چور ڈاکو ہیں، کچھ نہیں کرتے، یہ ہمارے سیاستدان جتنے ہیں، ہم سب کے ملکوں کے یہی حالت ہے کہ بیٹھے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنتیں ہیں، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش ہے۔ دنیا تو ملنی ہے، کوئی حلال طریقے سے لے لے، کوئی حرام طریقے سے لے لے۔ آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو میرے پاس بھیجا اور اس نے اللہ کا اعلان مجھے پڑھ کے سنایا ہے، اللہ کا اعلان مجھ تک پہنچایا، الا ان العبد لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ لوگوں جان لو، جتنا رزق اللہ نے تمہارا لکھ دیا ہے، جب تک اس کا آخری ذرہ تم تک نہیں پہنچ جائے گا تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ میرا کتنا رزق لکھا ہے مجھے پتا ہے، آپ کا کتنا لکھا ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، لیکن حکم کا دیا گیا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور اپنے رزق کے ذریعے اور اللہ سے رزق کے جو مانگنے کے ذریعے ہیں ان کے اندر اللہ سے ڈرو اور اپنے رزق کے سلسلوں کو صاف کرو۔ جو رزق کا لقمہ تمہارے منہ تک اور تمہاری اولاد تک پہنچے اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے، سب سے بڑی نصیحت کی گئی، لیکن ہم اس نصیحت کو بھول چکے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، رزق تو وہی جو ہم نے محنت سے حاصل کر لینا، اللہ نے کون سا دینا ہے، جبکہ دینے والا اللہ ہے، اور جب تک آخری لقمہ ہم تک نہیں پہنچ جائے گا ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے علم وہ چیز ہے جو خیر والی چیز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑیے، یہ وہ سلسلہ ہے جو صرف خیر والا سلسلہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں علم اور علماء اور ان کی مجالس، اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔